الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کرونا وائرس پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے اور پوری دنیا ایک عجیب حالت میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ ایسے موقع پر یہ حالیہ وبا کرونا وائرس اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک انتباہ ہے، ایک امتحان کی گھڑی ہے، ایک آزمائش کا موقع ہے، اور ساتھ میں یہ ایک قیامت صغریٰ سے کچھ کم نہیں ہے۔ ایسے مشکل حالات میں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کے دربار میں استغفار کریں، گناہوں پر ندامت ظاہر کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی تعریف اپنے فرشتوں کے درمیان میں کرتے ہیں جو بندہ بہت دور چلا گیا تھا دین سے، لیکن پھر وہ واپس آتا ہے، تو یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی تعریف اپنے فرشتوں کے درمیان میں کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس دنیا کے اندر ہم مسلمانوں کو جو تعلیمات قرآن مجید کی شکل میں، اللہ کے نبی کی سنت کی شکل میں دی گئی ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم مسلمان اس دنیا کے اندر جب کبھی ایسی مصیبتیں، جب کبھی ایسی آزمائشیں آتی ہیں، یا دنیا کی زندگی میں ہمیشہ ایک مسلمان کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے، اپنے برے اعمال کا جائزہ لے کر ان پر شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور استغفار کرے، کیونکہ اس دنیا کے اندر ایمان پر قائم رہنا اور ایمان و یقین کے راستے پر چلنا اور تقوی کی روش اختیار کرنا اور نیک اعمال کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب بنتا ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی برے کام کرتا ہے، برے اعمال بجا لاتا ہے، تو اس کا برا عمل اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا سبب بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستیاں والے ایمان اور تقوی کی روش پر رہتے تو ہم زمین پر اور آسمان سے، زمین اور آسمان کے رحمت کے خزانے کھول دیتے، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا، اللہ کی نافرمانی کی، تو ان کے گناہ کے پاداش میں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیا۔ سورہ اعراف کی 9 نمبر کی آیت میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، اسی انداز سے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ہم تمہیں آزماتے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں ایک آیت تلاوت کیا سورہ بقرہ کی، جس میں کہا اللہ تعالیٰ کہ ہم تمہیں ایسی ایسی چیزوں سے آزمائیں گے، کبھی تم کو خوف کے ذریعے، کبھی تم کو بھوک کے ذریعے، کبھی تمہارے مال میں، تمہاری جان میں، تمہارے پھل پھلاری میں، تمہارے اناج میں نقصان کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ ایسے موقع پر جو صبر کرے گا وہی بڑا خوش نصیب ہے، اللہ اس کو خوشخبری دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ایسے موقع میں ہم انسانوں پر لازمی ہے کہ ہم انسان اپنے آپ کو یہ احساس میں مبتلا کریں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم جو بھی ہیں اللہ کے ہیں۔ ہمارا جسم، ہمارے پاس رہنے والی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی دی گئی ہیں وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ تو اسی لیے ایسے جب کبھی مصیبت آتی ہے،
قرآن میں کہا گیا کہ جب کوئی بندہ مصیبت آنے کی صورت میں، پریشانی آنے کی صورت میں کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ مجھے اللہ کی طرف ہی جانا ہے، میں اللہ کا ہوں، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو نازل فرماتا ہے، اپنی رحمت سے اس کو نوازتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اولئک هم المہتدون، یہی لوگ رحمت ہدایت کے راستے پر ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبیوں کے واقعے بیان کرتے ہوئے انبیاء نے جس طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا، اس کے حوالے سے بہت سے نبیوں کے واقعے بیان کیا ہے کہ بھئی کون کون نبی کس کس انداز سے قوم کو سمجھایا ہے، کس کس انداز سے لوگوں کو ترغیب دی ہے توبہ استغفار کی۔ چنانچہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ حضرت ہود علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں کو بخشواؤ اپنے رب کے سامنے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کے سامنے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہیں قوت دے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، اور تم مجرم بن کر اس کے اللہ سے اعراض نہ کرو۔ اسی انداز سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ نوح میں تفصیلی واقعات بیان کرنے کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو جو سمجھاتے ہیں کہ لوگوں بخشواؤ اپنے آپ کو اپنے رب سے، اپنے رب کے سامنے دعا کرو، توبہ استغفار کرو، اللہ سے رجوع ہو جاؤ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشے گا، کیونکہ وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور تم استغفار کرو اللہ سے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کہ تم استغفار کرو اللہ سے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اتنا ہی نہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم کو آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا تمہارے اوپر، اور ساتھ میں تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا، برکتیں عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے لہلہاتی کھیتیاں اگائے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا، اور تمہارے واسطے زمین میں بہترین نہریں بہائے گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے توبہ استغفار کی تعلیم دیتے ہوئے اس کا فائدہ بتاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، توبہ استغفار کریں۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یقیناً موسلا دھار بارشیں عطا فرمائے گا، اور ہماری زندگی میں لہلہاتی کھیتیاں عطا کرے گا، ہماری روزی میں، ہماری رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، ایک اور مقام پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا اللہ کے نبی نے کہ بھی کیا ہوگا وہ زمانے میں جب تمہارے درمیان 5 چیزیں نازل کی جائیں، اتریں گی 5 چیزیں، اور میں پناہ مانگتا ہوں ان 5 چیزوں کے نازل ہونے سے، یا وہ 5 چیزیں تم پانے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ وہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں سے پناہ مانگی، اور ان 5 چیزیں ہمارے پانے سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں کہ بھئی، ایک بے حیائی، جس گاؤں میں، جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی، بے حیائی علل اعلان کی جائے گی، اس گاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ پلیگ جیسی بیماری یعنی طاعون کو پیدا کرے گا، اور ایسی بیماریاں پیدا کریں گے جو اس سے پہلے، اس قوم سے پہلے پچھلی قوموں میں نہ ہوں گی، پہلے کے لوگوں میں ایسی بیماریاں نہ ہوں گی، تو ایسی بیماری اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو انداز لگائیے، بے حیائی کی وجہ سے ایسی بیماریاں نازل ہوں گی جو کبھی اس دنیا میں نہیں تھی، نئی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جس قوم کے اندر زکوٰۃ کو روک دیا جائے گا، اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان سے ہونے والی بارش کو روک دے گا۔ گویا اس دنیا کے اندر بارش کو روکنے والے اعمال میں ایک بنیادی عمل زکوٰۃ کا رک جانا ہے، زکوٰۃ کا اہتمام نہ کرنا ہے۔ اگر دنیا میں جانور نہ ہوتے تو زمین پر بارش ہی نہ ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ بھئی زمین پر اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ بارش عطا نہ کرتا۔ تیسری بات جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جو قوم
اپنے لین دین کے معاملات میں خاص کر ناپ تول میں کمی کرے گی، ناپ تول میں ڈنڈی مارے گی، تو جس قوم میں ناپ تول میں ڈنڈی ماری جائے گی اس قوم کے درمیان اللہ تعالیٰ قحط سالی کو نازل فرماتے ہیں، رزق کی تنگی عطا کرتے ہیں، اور بادشاہوں کے ظلم کے تحت کیا ہے ان کو منسلک کر دیتے ہیں، گویا بادشاہوں کے ظلم میں ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمایا، آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمایا کہ جس قوم میں ناپ تول میں کمی کی جائے گی وہاں پر قحط سالی آئے گی، روزی میں تنگی ہو جائے گی، اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج کے حالات ہم دیکھتے ہیں تو گویا یہ بیماری کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے قحط سالی آ رہی ہے، روزی روٹی میں تنگی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں گویا دشمن لوگ یعنی ایسے بادشاہ ہم پر مسلط ہو رہے ہیں بڑے جو ظالم ہیں۔ محترم ناظرین، تیسری بات اللہ کے نبی نے چوتھی بات جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ یہ کہ قوم کے سردار جب اللہ اس کے رسول کے احکامات کو بالائے طاق رکھ کر اپنی منمانی کرنے لگیں گے، اپنے طور پر فیصلے کرنے لگیں گے، تو اس قوم کے درمیان اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دشمن کو مسلط کر دے گا جو ان سے ان کے بعض چیزوں کو چھین لے گا۔ اللہ کے نبی آج سے 1400 سال پہلے بتا دیے، یعنی جب قوم کے سردار گویا اللہ اس کے رسول کے احکامات کے خلاف فیصلہ کرنے لگ جائیں گے تو ایسے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کرے گا جو ان سے ان کی کچھ چیزوں کو چھین لیں گے۔ یہ بات بھی آج کے حالات میں خاص کر ہندوستانی مسلمانوں پر صادق آتی ہے کہ کس طریقے سے آج ہم سے بہت سی ہمارے دین کی چیزوں کو، ہمارے مساجد کو ہم سے چھین لیا جا رہا ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ پانچویں بات اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں جھگڑے پیدا کر دے گا، لڑائیاں پیدا کر دے گا۔ تو گویا یہ پانچویں جو بات ہے، مسلمانوں کے درمیان میں قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑنے کے نتیجے میں اس قسم کے حالات پیدا ہوں گے کہ مسلمان آپس میں لڑنے لگ جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی آج کے حالات میں بڑی صادق آتی ہے کہ ہم مسلمان کس طریقے سے فرقوں میں، جماعتوں میں، الگ الگ نظریات میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے والے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک مثال بنتی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ دنیا میں تم جس طریقے سے اللہ کے ساتھ گمان کرو گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کے ساتھ رہے گا۔ ایک حدیث میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی طرف، اللہ کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے اور اللہ کی اطاعت کی راہ میں ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرف ایک ہاتھ کے برابر آگے بڑھتا ہے۔ کوئی بندہ ایک ہاتھ کے برابر اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک گز کے برابر اس کی طرف بڑھتا ہے۔ کوئی بندہ اگر چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جو بندہ اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ کبھی زندگی میں تو گناہ کیا ہی نہیں، یعنی ایک گناہ گار بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال بہت سے موقع پر ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قدرتی آفات، یہ آسمانی بلائیں جو نازل ہوتی ہیں یہ محض اس وجہ سے نازل ہوتی ہیں کہ دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ قانون کو خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، یا جو طرز زندگی اللہ کے نبی نے ہمیں بتا کر گئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جو فطرت کے حساب سے جو قانون بنایا ہے اس کے مخالفت کرنے سے یا اس کا انحراف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے ایسی مصیبتیں، ایسی پریشانیاں نازل فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ہم کو بیان فرماتے ہیں، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم انہیں سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ ان کو آزماتے رہتے ہی ہیں، مبتلا کرتے رہتے ہیں آزمائش میں؟ کیا یہ یاد دہانی بھی انہیں اس بات پر آمادہ نہیں کرتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور نصیحت پکڑیں؟ گویا سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں
کہ ہر انسانی زندگی میں سال میں 1 مرتبہ یا سال میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، ان کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انسان اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کریں اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے بن جائیں، کیونکہ صدقہ و خیرات کرنا اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا کام ہے اور اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ بہرحال اسی صورت میں جب ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ یقیناً اس قسم کی جو آزمائش ہے، جو مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، ان مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مصیبتوں سے بچائے، اور جو مصیبت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس مصیبت کو، اس آزمائش سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔